اکرم صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، انہوں نے بہت ہی بہترین تقریر بھی کی۔ حضرات، ایک شاعر ہوئے ہیں فہمی بدایونی۔ فہمی بدایونی کی سب سے پہلی پوسٹنگ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فہمی بدایونی کی سب سے پہلی پوسٹنگ وہ سیتاپور میں ہوئی، جو لیکپال کے عہدے پر فائز تھے۔ پھر اس کے بعد وہ بیمار پڑ گئے اور یہاں سے جانا پڑا۔ تو ان کے شعر ہیں کہ جو اکثر مقبول ہوئے کہ نمک کی روز مالش کر رہے ہیں، ہمارے زخم ورزش کر رہے ہیں۔ نمک کی روز مالش کر رہے ہیں، ہمارے زخم ورزش کر رہے ہیں، ابھی چمکے نہیں ہیں غالب کے جوتے، ابھی نقاد پالش کر رہے ہیں۔ سسماہی رنگ کے مدیر جھارکھنڈ سے تعلق ہے آپ کا، جھارکھنڈ سے تعلق ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر اقبال صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حاضرین کرام، السلام علیکم۔ بزم اردو سیتاپور کی 55 سالہ خدمات کا جشن اور مست حفیظ رحمانی۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ حضرات گرامی وقار، آج کا دن ہم سبھی اردو زبان و ادب کے چاہنے والوں کے لیے باعث صد افتخار ہے۔ آج ہم سب بزم اردو سیتاپور کی 55 سالہ خدمات کا جشن منانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ ایک ایسی انجمن جس نے 55 بہاریں دیکھی ہیں، بارہا نصیب و فراز سے گزرنے کے بعد بے مثال تناور شجر کے شکل میں ہمارے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میرے استاذی وقار قادری کی زبان میں، آئینہ گر کی جھلک کو نہ زمانے میں دیکھ، آئینہ گر کی جھلک کو نہ زمانے میں دیکھ، کون ہوں کیا ہوں مجھے آئینہ خانے میں دیکھ۔ آج سے 55 سال قبل اردو زبان و ادب سے محبت کرنے والے چند نوجوانوں کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ کیوں نہ دلوں میں پھل پھول رہے ادبی پھپھولوں کو پھوڑنے کے لیے ایک انجمن بنائی جائے، جس سے خود بھی فیضیاب ہوا جائے اور عوام الناس کے ساتھ نئے کوپلوں کو تربیت کے لیے سامان فراہم کیے جائیں۔ لہٰذا جناب مست حفیظ رحمانی کی رہنمائی میں چند رفقا نے قدم آگے بڑھایا اور بزم اردو سیتاپور کے نام سے ایک ادبی ادارہ کی بنیاد 1970 عیسوی میں ڈالی۔ احسان ہے، کرم ہے، محبت ہے دوستوں، احسان ہے، کرم ہے، محبت ہے دوستوں، چرچا ہے سارے ملک میں اردو زبان کی۔ بزم اردو کے بانیوں میں جناب مست حفیظ رحمانی اور عارف محمود آبادی کا نام نامی اس میں گرامی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے رفقائے خاص میں پہلے صدر ڈاکٹر مسعود عارف صاحب سیتاپوری، دوسرے صدر استاد یوسف چاند سیتاپوری، تیسرے صدر وسیع سیتاپوری، چوتھے صدر سردار گیان سنگھ پدم اور پانچویں صدر کی سگ میں جناب مست حفیظ رحمانی نے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام ہی نہیں دیا بلکہ بزم اردو کو صوبائی سطح پر ایک مقام عطا کیا۔ آج ان معتبر شخصیتوں میں کئی ہمارے درمیان نہیں ہیں، خدائے لم یزل انہیں غریق رحمت کرے۔ آج جب ہم بزم اردو کی کارگزاریوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان اشخاص پر رشک آتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی قیادت میں سیمینار و مشاعرے منعقد ہوئے جس میں ملک کے معروف شعراء ادبا نے شرکت کی۔ انہی حضرات کی کوشش و کاوش سے گورنمنٹ کالج سیتاپور، میونسپل انٹر کالج سیتاپور، ہندو کنیا پاٹھشالہ سیتاپور، کھیم کرن انٹر کالج لہرپور میں انٹرمیڈیٹ اور ہائی اسکول درجات میں اردو مضمون پڑھنے کا انتظام کیا گیا۔ یہی نہیں، جو طلبہ فیس ادا کرنے سے قاصر تھے ان کے لیے فیس کا انتظام اور درسی کتابیں کئی ہزار کی تعداد میں تقسیم کی گئیں۔ اسی بزم اردو کے تحت ادارے کے سرکردہ حضرات نے رحمانی صاحب کی ہمت پر اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے بیت بازی کے مقابلے، خوش خطی اور مضمون نگاری کے مقابلے کرائے۔ 1975 عیسوی جب ریاست اتر پردیش میں معلم اردو کے 24 سینٹر قائم ہوئے تو ان میں نمایاں مقام آپ کے سیتاپور کو حاصل کیا اور سینکڑوں کی تعداد میں اردو اساتذہ، اردو مترجمین کی تقرری عمل میں آئی۔ ان تمام باتوں کا حاصل مطالعہ یہ رہا کہ بزم اردو سیتاپور نے ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ قابل تقلید ہیں۔
बज़्म उर्दू सीतापुर के बानी मुहर्रिक रूह रवां जनाब अहमद हफीज रहमानी आज इस पीरा साली में भी इस बज़्म की कुर्सी सदारत पर जलवा अफरोज हैं। साथ ही आज की इस महफिल के सदर भी हैं, जो कि हम सब के लिए सादत की बात है। उर्दू के मतवाले हैं रहमानी साहब, उर्दू के मतवाले हैं रहमानी साहब, सबके देखे भाले हैं रहमानी साहब। दिल कहता है उनकी अजमत को पहचानो, जिनके हाथों के पाले हैं रहमानी साहब। जनाब अहमद हफीज रहमानी साहब शायर हैं, अदीब हैं, मुसन्निफ और मुदीर हैं। पेशा दर्स व तदरीस के सिपा सालार, मुफक्किर, मुदब्बिर कौम व मिल्लत हैं। खुदा इल्म अज़ल इनसे बज़्म उर्दू के तहत कई अहम काम लिए हैं। लिहाजा 85 साल के नौजवान मोहतरम मस्त हफीज रहमानी के हौसले की दाद देना बेहद जरूरी है, क्योंकि उर्दू जुबान की मोहब्बत उनके लहू में 55 बरस से गर्दिश कर रही है। और क्यों ना करती, जबकि अजदाद का वक्त के अहम शोरा में शुमार होता है। मकाम हैरत है, आज तक मुतज़िक्रा गर्दिश में की हुई कमी नहीं आई है। मौसूफ उर्दू जुबान और अदब की खिदमत को अंजाम देते हुए कभी भी जिस्मानी थकान को खातिर में नहीं लाते, और यही सबब है कि खाकसार उन्हें 25 साल का नौजवान तस्वुर करता है। उर्दू जुबान के हवाले से बगैर किसी मदद के 55 बरस तक किसी इदारे को पूरी तवानाई के साथ जिंदा रखना, और वो भी एक ऐसे दौर में जिसमें बड़े बड़े इदारों की सांसें उखड़ रही हैं, कोई आसान नहीं है। सरकार की तरफ से चलाए जा रहे इदारे भी रहमानी साहब के मुस्तकिल मिजाजी से महरूम है। इसलिए मैं अहबाब से गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि रहमानी साहब का उर्दू जुबान से जो लगाव है, जो जज्बा है, उसे अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि मुतज़िक्रा जज्बे की उर्दू जुबान को बेहद जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।